بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج بہت ہی اہم اور ضروری موضوع ہے جو سب دوستوں نے بیان کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی بیان کر دوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جو یہ ہارس ٹریڈنگ کا دھندا کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ غریب لوگوں کو آٹے کا ایک توڑا دے کے لینے والا ووٹ، یعنی آٹے کے توڑے پہ خریدے جانے والا جو ووٹ ہے، وہ کروڑوں روپے میں جا کے سینٹ کے الیکشن میں بیچتے ہیں۔ جب بھی دیکھو اور جب بھی سنو تو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی پارسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بے ایمانوں کی رسی کو دراز ضرور کرتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ رسی ان کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے، جو ابھی بن گئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ساری بے ایمانی کرنے کے بعد، کروڑوں روپیہ لینے کے بعد، پھر قسمیں کھا رہے ہیں اللہ کی پاک کلام کی، قرآن مجید کی، کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر انسان خریدے اور بیچے جاتے ہیں، کوڑیوں میں خرید کر کروڑوں میں بیچے جاتے ہیں۔ یعنی غریب عوام کا ایک بندہ جو ہے وہ 400-500 روپیہ لے کے، یعنی آٹے کا ایک توڑا لے کر، یا چاولہ کا ایک توڑے کے برابر کی قیمت لے کر، وہ بیچارہ یہ سوچ کے ووٹ دے دیتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ حکومت آئے گی تو ہمارے لیے کوئی گلیاں بنا دے گی، کوئی ہمیں قرضے لے دے گی، ہمارے کسی بچے کو کوئی ملازمت دلا دیں گے۔ لیکن ان بیچاروں کو، غریبوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹے جو ہیں، یہ دنیا کے جھوٹے ترین تاجر، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود قرآن ہاتھوں میں پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ لگتا تو ویڈیو میں ہی ہوں۔ میں سردار ادریس کی گفتگو سن رہا تھا، وہ منصور علی خان کے ساتھ، تو وہ کہہ رہا تھا لگتا تو ایسے ہے کہ جیسے میں ہی ہوں، لیکن میں نہیں ہوں۔ عجیب ہے۔ ہم جو بھی، میرے سمیت، ہم جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب پوری عوام ہے، پاکستان ہے، تو ہم پاکستانی عوام جو ہے عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کم از کم کسی ایک شخص نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ لوگوں کے 400-500 روپیہ لے کر ووٹ دینے والا سینیٹر جو ہے وہ کروڑوں روپے میں بکتا ہے۔ یعنی وہ آپ کو 500 روپے میں خریدتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کروڑوں روپے میں بیچتا ہے، اور جو اس سے بڑے تاجر ہوتے ہیں وہ اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ عجیب ہے، اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، اور عوام کے جو نمائندے بنتے ہیں، جو اپنے آپ کو عوامی نمائندے کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو حرام زادے ہیں، وہ امیر سے امیر تر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ سب کا اگر حال دیکھیں تو الیکشن میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا، اور اس کے بعد اربوں کھربوں پوری دنیا میں جائیدادیں، اور پاکستان کی عوام کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ بھی اس وقت قرضے میں دبا ہوا ہے۔ ہمارا ملک وہ ملک ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، ہر قسم کی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم ہر چیز میں خود کفیل ہیں، لیکن ان لعنتیوں کی وجہ سے، ان کمینوں کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں،
ہم نے یہ ملک ایک نام پہ حاصل کیا تھا، ایک کلمے پہ حاصل کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر۔ ہمارے وہ لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک سچے لیڈر تھے، جو مولوی نہیں تھے لیکن ان مولویوں سے کروڑوں درجہ اچھے تھے اور ایمان کے بڑے پکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جو باقی ساتھی تھے سارے، ان سب ساتھیوں نے، وہ لیڈر تھے، ان سب لیڈروں نے محنت کی، پاکستانی عوام کو ایک قوم بنایا جس میں پٹھان بھی تھے، سندھی بھی تھے، بلوچی بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، لیکن وہ ایک قوم تھے، اور ایک قوم بن کر انہوں نے ایک اتنی ساری کافر دنیا کے اندر سے، اتنے بڑے کفر کے اندر سے ایک مسلمان ملک جو ہے وہ حاصل کیا، اور وہ صرف اور صرف بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آج دیکھیں، اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہوا ملک جو ہے، اس کے اندر لوگ اس عوام اور اس قوم کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور وہ اس عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے آیا ہے۔ وہ ایک واحد لیڈر ہے 72 سال کے اندر جو آیا، جس نے پوری عوام کو، پورے پاکستان کو، پوری خلقت پاکستان کو، پوری عوام پاکستان کو، پوری قوم پاکستان کو اس چیز سے آگاہ کیا، اس چیز کا فکر دیا کہ بے ایمانی کیا ہوتی ہے اور کرپشن کیا ہوتی ہے، کرپشن کیسے کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے ملک کو کیسے لوٹا ہے۔ زرداری جو کہتے ہیں سب پہ بھاری، وہ حرام زادہ، اس نے پورے پاکستان کو لوٹ لیا، اور پورے پاکستان کو لوٹ کر کیسے سینیٹر خریدتا ہے۔ کروڑوں روپے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ کہاں گیا یہ سب کچھ؟ مجھے افسوس ہوتا ہے اپنی ان جماعتوں پر بھی جو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر کام کر رہی ہیں، وہ بھی آج عمران خان کے اس سسٹم کے خلاف ہیں جو وہ بیان کر رہا ہے کہ شو ہینڈ کریں، اور شو ہینڈ کر کے یہ ثابت کریں کہ کون سینیٹر ہے۔ یہ خفیہ بیلٹ جو ہے، خفیہ بیلٹ میں خرید و فروخت ہوتی ہے۔ پاکستان ایک ایسی منڈی بنا دیا ان عوام کے اندر جانے والوں نے کہ پاکستان سب سے بڑی انسانوں کی منڈی بن گیا۔ یہاں پہ لوگ، سب ملکوں میں ہر قسم کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، کوئی اناج کی ٹریڈنگ کرتا ہے، کوئی انسٹرومنٹ کی کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو انسان ہیں ان کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، انسان بیچے اور خریدے جاتے ہیں۔ کاش اس چیز کو ہمارے لوگ سمجھ سکیں۔ میرا خیال ہے کہ جو عمران خان نے اس وقت ایک تصور دیا ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ایک تصور دیا ہے پاکستانیوں کو، ایک فکر دی ہے، اس کا مقابلہ بھی قیامت تک کوئی نہیں کر پائے گا۔ اور اب یہ فکر اتنی آگے جا چکی ہے کہ اس کو روکنا جو ہے وہ کسی مائی کے لال کی بس کی بات نہیں ہوگی۔ آپ دیکھتے جائیے گا، ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کو تکلیف کس چیز کی ہے۔ عمران خان کی دو باتیں ہیں، ایک وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کو مدینے کی فلاحی ریاست کی طرح کی ایک ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہے، اس کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، بڑے بڑے اسلامسٹ بھی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، بڑی بڑی پختہ جماعتیں جو اسلام کے نام پہ بنی ہوئی ہیں وہ بھی اس کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور وہ بھی ابھی اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دیا ہوا سسٹم ہے معاشرے کے اندر،
وہ بڑی بڑی اسلامی جماعتیں اس معاشرے کے سسٹم کی بھی مخالفت کر رہی ہیں۔ اب وہ اللہ کے نظام عدل کے اوپر نعوذ باللہ یہ پاکستان کا چوروں کو بچانے والا جو آئین ہے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین مقدس ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کیسے آئین مقدس ہے جو چوروں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جو شریف آدمیوں کے لیے گلے کا پھندا بنتا ہے؟ جو بڑا چور ہوتا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے یہ قانون، لیکن جو مرغی چوری کر لیتا ہے اس کو 3 سال کی سزا ہو جاتی ہے، 6 سال 7 سال ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی۔ یہ سسٹم تباہ کر دیا ان حرام زادوں نے، سسٹم کو تباہ کر دیا۔ یہ کیسا ہے؟ یہ لوگ کس طرح اس پاک سرزمین پر موجود ہیں؟ ان کا وجود اس سرزمین پر نہیں رہنا چاہیے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ صرف اور صرف اس کا ایک ہی حل ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری ماں، میری بہنوں، سب کو میں کہتا ہوں، خدا کے لیے بھول جائیں یہ 4 5 100 1000 2000 لے کر ووٹ دینا۔ ان سب حرام زادوں کو ایک سائیڈ پہ کر دیں، ان کو جوتے ماریں اور اس ملک سے نکال دیں، اس پاک ملک سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تھا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کس طرح ٹریڈنگ کرتے ہیں؟ یہ غریب عوام کی خوابوں کو بیچتے ہیں کروڑوں میں۔ وہ بیچارے جو یہ امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے یہ بندہ منتخب ہوگا، ہمارے بچوں کا مستقبل بنائے گا، ہماری تعلیم کا خیال کرے گا، دین اسلام کا خیال کرے گا، کسی چیز کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ ایسے حرام زادے ہیں، اور یہ ایسا ملک ہے جہاں پر عوام سب سے غریب ہے، اور یہاں پر اوان صدر میں جانے والے لوگ غربت سے امارت میں چلے جاتے ہیں، امیر سے امیر ترین ہوتے جاتے ہیں۔ افسوس ہے، لیکن افسوس ہم پر بھی ہے کہ ہم بھی نہیں سوچتے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ میرے دوست، میرے عزیز، آئیے اللہ کی طرف آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئیں، اور اس کرپشن کو، اس جھوٹ، اس فریب، اس ناانصافی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، دعا دیں گے ہم سب عمران خان صاحب کو، جس نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہمیں کس طرح لوٹا جا رہا ہے۔ وہ سچ کہتا تھا کہ جب ان سب کو میں ہاتھ ڈالوں گا نا، یہ سارے چور جو ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے۔ جو اس سے پہلے کہتے تھے وہ شہباز شریف جو ٹی جس نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، اتنا بڑا حرامزاد، وہ صحیح کہتا ہے، میں نے دھیلے کی نہیں کی، میں نے اربوں خربوں کی کرپشن کی ہے۔ اور وہ کہتا تھا میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کر جو ہے نا وہ پیسہ نکالوں گا۔ اب وہ اس کے قدموں میں جا کے ڈھیر ہوا، اور وہ جھوٹا جیلی مریض جو یہاں پہ پورے پاکستان کو، عدالتوں کو، سب کو چونا لگا کے جا کے لندن میں بیٹھ گیا، جس نے اربوں خربوں کی وہاں پہ جائیداد بنائی، کیا تھا اس کے پاس؟ سوچنے کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے لوگوں کو بڑا اختلاف، ہمیں بھی اختلاف ہے عمران خان کے پاس کہ وہ گورننس اس کے قابو میں نہیں آ رہی، مہنگائی اس کے قابو میں نہیں آ رہی، لیکن آج یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ گورننس کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ بہت سارے ایسے بیوروکریٹس ہیں جو ان حرام زادوں کے ساتھی ہیں، ان حرام زادوں کے ٹکڑوں پر پلے ہوئے لوگ ہیں، جو آج بھی یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ حرام زادے واپس آئیں گے اور ہمیں نوازیں گے آگے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ وقت اب کبھی نہیں آئے گا پاکستان میں جب یہ 2-3 فضل الرحمان سمیت پی پی اور نون والے کبھی پاکستان میں برسر اقتدار آئیں گے۔ یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان، بھٹو خاندان، یہ ختم، ان کی کوئی کہانی نہیں ہے، اور اگر ان لوگوں کو ہم واپس لاتے ہیں تو ہمارے جیسا بھی بغیرت دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ آج دیکھ لیں عمران خان نے کیا کیا۔ 2 نعرے لگائے، شفافیت چاہتا ہوں، کیوں نہیں آتے شفافیت کی طرف؟ دوسرا وہ کہتا ہے مدینے کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، علماء دین سے اس نے خطاب کیا 2-3 دن پہلے، میں کہتا ہوں بہت اچھی بات کی، اور اللہ کرے کہ ہمارے جو علماء دین ہیں وہ مولوی فساد فی سبیل اللہ فساد فی الارض نہ ہوں، اور مولوی فساد فی سبیل اللہ نہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالی
وہ اس नेक इंसान के साथ खड़े हों اور इस मुल्क को मदीने की फलाही रियासत बनाने की पूरी पूरी कोशिश करें, क्योंकि सच कहा है वज़ीर आज़म साहब ने कि ये अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। इस सब को करने के लिए सबको साथ चलना पड़ेगा, सबको साथ जाना पड़ेगा। अब देखें ना, अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ जो है, जो अभी तक व्यूज़ आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो तो अच्छे ही आ रहे हैं, और अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हक़ के फ़ैसले के साथ खड़ी हो जाए और वो एक तारीख़ रकम कर दे पाकिस्तान के अंदर कि शफाफियत ही होती है, और इस हक़ में फ़ैसला दें। ये क्या आइन है, क्या कानून है, भूल जाएं इसको। उसके लिए जो 3-4 दिन पहले एक काबीना में मीटिंग बुलाई गई, उस पर क्या हुआ? कापियां फाड़ दी गईं। वो इस तरह शोर कर रहे थे जैसे कुत्ते नहीं भौंकते, इस कुत्तों की तरह भौंक रहे थे सारे। और उसमें बड़े बड़े समझदार और बड़े बड़े दीनी जमात के लोग भी थे जो इस किस्म की हरकत कर रहे थे। उनको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो कुत्ते की तरह भौंक रहे थे, लेकिन उनके लिए मैं अफसोस ज़रूर करता हूँ और उनके लिए ये ज़रूर कहता हूँ कि खुदा के लिए आप तो दीन जानते हैं, आप तो दीन की बात करें, छोड़ दें इन करप्ट टोले की हमायत करना छोड़ दें। आप साथ चल के हमायत नहीं कर रहे, लेकिन आप दाएं बाएं से हमायत उन्हीं की कर रहे हैं, बात उन्हीं की कर रहे हैं। आप जो अल्लाह के दीन को, आइन को हमेशा सबसे आला समझते हैं, अभी आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये जो आइन है ये मुकद्दम है, ये मुकद्दस है, इसके मुताबिक वोट होने चाहिए। आप क्यों इस चीज़ की फेवर कर रहे हैं? भाई शो हैंड का मतलब है कि कोई ना खरीद सकेगा ना कोई बेच सकेगा, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब तो लोगों की वीडियो सामने आ गई ना। देखें, ये जो वीडियो जिन्होंने बनाई, जिन्होंने अभी शेयर की हैं, उन्होंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई थी कि ताकि ये पैसे लेकर कल को मुकर न जाएं, ये कल ये ना कहें कि हमें मिला नहीं है। तो आज उन्होंने सबके सामने नंगा कर दिया। अब मैं अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए इन सब के खिलाफ एक्शन हो, बेचने वालों के खिलाफ भी और ख़रीदने वालों के खिलाफ भी, और इनको हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान के इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया जाए। इनका कोई लेन देन पाकिस्तान के इक़्तिदार के साथ नहीं होना चाहिए। ये कितना बड़ा जुल्म है। किस तरह बैठे फिर कुरान उठाते हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं कि वो वीडियो में तो हम ही लग रहे हैं लेकिन हम नहीं हैं। क्यों भाई? एडिट किया, किस चीज़ का एडिट किया हुआ है? ये आना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला ये जो मुल्क पाकिस्तान है ये इंशाअल्लाह ताला इस्लाम के नाम पे बना था और इस्लाम का एक दिन गहवारा बनेगा, और वो वक्त अब दूर नहीं है। अल्लाह ताला जो हैं वो मदद करेंगे इस शख्स की जो इस वक्त ये नारा लेकर आया है कि मैं इस मुल्क को मदीना की फलाही रियासत जैसा बनाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला इसकी कोशिश को कामयाब फरमाए और हम सब को इस चीज़ की अकल दे और हम सब को इस चीज़ की तौफीक दे कि हम इस नेक बंदे के साथ खड़े हों और अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को नाफज करें पाकिस्तान के अंदर। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस शख्स को लेके इसीलिए आए हैं कि जो आवाम के लिए बेहतर है और इन लोगों के लिए अज़ाब इलाही बन के आया हुआ है। तो मैं इसके साथ ही इजाज़त भी चाहूँगा और सब दोस्तों से कहूँगा कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आ जाएं, अल्लाह के निज़ाम अदल को नाफज करने की तरफ आ जाएं। हमने जो दीन इस्लाम का कवानीन है उसको तैयार कर रखा है, उसको लिख रखा है, और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह बहुत जल्द हम पाकिस्तान में इसको चैलेंज करेंगे, अल्लाह के कानून को नाफज करने के लिए रिट दायर करेंगे। लिखा है, इस्लामी शरीयत का कानून लिखा है, और वही कानून जो है एक दिन इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह पूरी दुनिया पर हैवी होगा, क्योंकि वो अल्लाह का आइन है, अल्लाह का दस्तूर है, अल्लाह की किताब है। ये किताब और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक मुआशरा था, जहाँ वो रहे, जिस तरह उन्होंने चलाया, वो सारा सिस्टम हमने लिख रखा है। और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह एक दिन हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आला अदालत में इसको चैलेंज करेंगे, और उम्मीद है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह यही इमरान खान एक दिन अल्लाह के इस कानून को पाकिस्तान के अंदर नाफज करेगा। मैं फिर सबसे कहता हूँ
किसी बेईमान का साथ न दिया जाए, इस आदमी के साथ खड़े हूँ। सख्तियाँ ज़रूर हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में और तजारत में बड़े बड़े हरामजादे इनके बैठे हुए हैं, जो अभी तक भी ये महंगाई कर रहे हैं। ये मसनूई महंगाई है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और अगर चाहे ब्यूरोक्रेसी तो इसको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ये करेंगे नहीं। इनके लिए भी अजाब होगा इंशाअल्लाह ताला, इनको भी सज़ाएं मिलेंगी। अल्लाह ताला इस बंदे को सेनेट के इंतखाबात में कामयाबी से हमकनार करे, हमारी दुआ है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासर हो और हमें हक़ और सच समझने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।